الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ محترم حاضرین، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی عظیم الشان نعمت سے نوازا۔ یہ ایسی نعمت اور انعام ہے جسے امت محمدیہ کا اختصاص کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر امتوں کو لمبی لمبی عمریں، عبادت کے لمبے مواقع عطا فرمائے، اور امت محمدیہ کی عمر اگرچہ کم ہو گئی، اوسط عمر 60 سال ہے، لیکن ایسے مواقع، ایسی فضیلت والے اعمال یا مواقع عطا فرمائے اللہ رب العالمین نے اس امت کو کہ ہم کم مدت میں ان لوگوں سے، پچھلی امتوں سے زیادہ عمل یا اجر و ثواب کا کام کر سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نعمت رمضان المبارک ہے۔ اس کے فضائل، فوائد، برکتیں، رحمتیں کتنی عام ہوتی ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ہم اور آپ انسانی اعتبار سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیسے کیسے فضائل اور برکات رکھی ہیں۔ اس تناظر میں ہم غور کرتے ہیں تو اس ساری فضیلت اور برکت کی مناسبت اللہ نے یہ مقرر کی کہ اس ماہ مبارک میں قرآن نازل کیا گیا، اور اگر آپ تفصیل دیکھیں تو پچھلی آسمانی کتابیں بھی رمضان میں ہی نازل کی گئیں۔ روایتیں اس سلسلے کی موجود ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ یہ مہینہ شہر مبارک بن گیا، مبارک مہینہ، اور جس رات میں نازل کیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی حیثیت دی، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ میں نے تمہیدی طور سے یہ بات جو یاد دلا رہا ہوں اس تناظر میں کہ قرآن، یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے۔ ایک انسان کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قدر کو پہچانیں، رمضان کے ایک ایک لمحے کو بہتر سے بہتر نیکیوں کے کام میں بروئے کار لائیں، استعمال کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور اس پورے پیریڈ میں فرائض و واجبات کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پر غور و فکر کریں، کوشش کریں کہ جس کو قرآن کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ قرآنی مہینہ ہے اور ساری برکتیں قرآن سے وابستہ ہیں، اس لیے یہ سعادت کی بات ہے ان مسلمانوں کے لیے اور ہمارے اور آپ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن سیکھیں، سکھائیں۔ عام حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بہت سے عہدے، دولت اور یہ اور وہ دنیا میں معیار ہیں انسان کو بڑا اور اونچا سمجھنے کا۔ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کا وہ کلام جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے پورے اہتمام سے نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس جبرائیل کے ذریعے بھیجا، آپ کے دل پر نازل کیا، اور پھر قرآن کے محفوظ رکھنے کا کیسا کیسا انتظام کیا۔ نزول سے پہلے ہی آسمان پہ پہرے بٹھا دیے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جینوں کا لشکر جو ہے وہ کہنے لگا کہ ہم اب آسمان میں چڑھتے ہیں تو شہاب ثاقب ہمارا تعاقب کرتا ہے، کچھ نہ کچھ بڑا واقعہ ہوا ہے۔ لوگوں نے ٹولیاں بنا کر دنیا میں پھیلائی، اور ایک ٹولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا سے گزری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جس میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنوں کی جماعت نے جب سنا، ٹھہر گئے، قرآن نے اس کی خبر دی سورہ احقاف میں اور سورہ جن میں، تو ان لوگوں نے واپس آ کر جنوں کو بتایا کہ ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص کلام اور ہدایت کا فرمان نازل فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہدایت اور رشد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم شرک اور کفر سے توبہ کر رہے ہیں، تم بھی ایمان لے آؤ، داعی بن کر لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر پہرے بٹھا دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ کتنی اہم چیز ہے یہ اس کائنات کو، ہمارے اور آپ کے وجود کو مقصدیت دینے والی چیز ہے۔ یہ میں نے کچھ باتیں عرض کی اصل درس سے پہلے
مقصود یہ ہے کہ اس درس کی رمضان المبارک میں اس خاص دروس کے سلسلے کی اہمیت کو اجاگر کروں کہ ہم کو تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں. تراویح میں یا عام حالات میں ہم تلاوت کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتلونہ حق تلاوتہ کی جو بات کہی ہے اہل کتاب کے تعلق سے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت ویسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے. تو آپ دیکھیں صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، ابن عباس اور دوسرے صحابہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کی تلاوت حق کے تلاوت کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر ایمان لایا جائے. ہاں، محکم اور متشابہ سب کو مانا جائے، اس میں جو حلال ہے اس کو حلال، جو حرام ہے اس کو حرام مانا جائے اور اسے اپنی زندگی میں بروئے کار لایا جائے. اب یہ قرآن کا ہم پر حق ہے. ہاں، اتنی اہتمام سے اللہ نے نازل کیا، اتنی بڑی قیمتی لذت اور نعمت ہے، ہاں ہم اس کو نہ چکھیں تو یہ بڑی محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے. لہٰذا قرآن کو سیکھنے سکھانے کا کچھ نہ کچھ سلسلہ سال بھر چلنا چاہیے اور رمضان مبارک میں اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. آج ہم درس شروع کر رہے ہیں تو اللہ سے ہم دعا کریں، جیسا کہ ہمارے محدثین اور اسلاف کا طریقہ تھا کہ کوئی دینی کام شروع کرتے تو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی تلقین کرتے. اور پہلے آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں عام طور سے محدثین نے انما الاعمال بالنیات پہلے والی حدیث نقل کی. مقصود اس کا یہی ہوتا تھا کہ ہم یہ کام کتاب لکھنے جا رہے ہیں اور پڑھنے والے پڑھنے جا رہے ہیں، تو پہلے اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اخلاص دے اور اس عمل کو ہمارے میزان عمل، ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے حسنات میں شامل کر کے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. آئیے ہم درس کی شروعات کرتے ہیں. آج کا درس ابتدائی طور پر میں اختصار سے ہی دوں گا. آج تعارفی طور پہ کہہ دوں کہ اس سے پہلے یہ ہم لوگوں نے یہ جو میرے سامنے کتاب ہے یہ مجالس نفحات من الہدی والایمان من مجالس القرآن، ہاں یہ 1430 میں دکتور ربیع بن ہادی عمیر المدخلی، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، سلفی علماء میں شمار ہوتے ہیں، بڑے کتابیں ہیں ان کی. یہ اس وقت جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جو یونیورسٹی ہے اس کے رئیس و قسم سنہ تھے، یعنی حدیث کے شعبے کے رئیس تھے. ان کی مجالس رمضان ہے، ہاں مختلف مجلسوں میں انہوں نے دروس دیے. اس کا کچھ حصہ چند مجالس ہم پچھلے اپنے گزشتہ سے پہلے والے سال میں پڑھ چکے ہیں. ہاں ہم یہاں المجلس الرابع سے شروعات کر رہے ہیں اور آج تمہیدی طور پر صرف ابتدائی 2-3 باتیں جو انہوں نے نقل کی ہے لیکن وہ بھی بڑی اہمیت کی اور جامع باتیں ہیں، میں اسے پیش کر رہا ہوں. شیخ نے بسم اللہ کے بعد جو ہے حمد و صلات پیش کیا اور بعد میں کہا کہ یہ سورہ نساء ہے. سورہ بقرہ، آل عمران وغیرہ پر اس سے پہلے دروس ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ گزر چکا. یہ سورہ نساء سے ہم شروعات کر رہے ہیں جو طوال کی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت میں بھی عقائد، احکام اور تشریعات، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات اور خبریں موجود ہیں، مشتمل ہیں. سب سے پہلے تضمن سورۃ النساء لکثیر من الاحکام، یہ ایک عنوان قائم کیا کہ بہت سارے احکامات پر اس کا مشتمل ہونا. اور اس ضمن میں شیخ نے ذکر کیا کہ سورت کے آغاز ابتدائی حصے میں ہی جہاں اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا سے سارے انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا، اس کے بعد جو احکامات بیان کرنے شروع کیے تو ذکر کیا کہ مردوں کے لیے یہ جائز ہے، شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ 4 شادیاں کریں. جاہلیت میں 4 شادیوں کی اجازت دی. وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. ہمارے یہاں آج کل لوگ اس کا ذکر کر کے کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آج کے دور کے لیے نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہندوستان وغیرہ میں نہیں چلے گا. اس طرح کی بات کرنے سے پہلے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، ہماری فطرتوں کو پیدا کرنے والا ہے اور اس نے پوری دنیا کے لیے اسلام دیا ہے. اگر اس نے کوئی حکم دیا ہے تو اس کی ذات حکیم ہے، اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. ہم کو اس سے زیادہ شعور ہو سکتا ہے کیا؟ ایک انسان کو اللہ سے زیادہ بہتر سمجھے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو کوئی انسان، کوئی مسلمان اس طرح سوچ ہی نہیں سکتا. لہذا شریعت کے کسی بھی حکم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی چیز ہم پر بھاری پڑ رہی ہے، عمل میں گہرا پڑ رہی ہے، یہ الگ بات ہے، پھر بھی ہم دین سمجھ کے اس پر عمل کریں. داڑھی رکھنا مجھے پسند نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ اور رسول کا حکم ہے پھر بھی میں داڑھی رکھ رہا ہوں، یہ اللہ کی فرما برداری ہے کہ نہیں اللہ کو پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ایسے ہی کوئی بھی عمل
جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو اس پہ ایک مسلمان نکیر نہیں کر سکتا. اعتراض اگر اعتراض کر رہا ہے اللہ اور رسول کی لائی ہوئی چیز کو کوئی آدمی ناپسند کرے، یہ اچھی طرح سنیے، عقیدے کی بات ہے. یہ عقیدے کی عقائد میں آپ پڑھیں گے کہ لا الہ الا اللہ اور اسلام کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں ایک چیز آپ کو ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی چیز کو ناپسند کرنا، کسی چیز سے بغض رکھنا. اگر آپ اور ہم یا کوئی انسان قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ کسی چیز کو ناپسند کرے گا، یہ کفر ہو جائے گا، آدمی اسلام سے باہر ہو جائے گا. عمل نہ کرنا، ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے، ہاں، لیکن ناپسند کرنا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو ناپسند کریں، برا بھلے گئے، اللہ کی کسی بات کو ناپسند کریں، یہ کفر ہے. ہاں، یہ سورہ محمد کی کیا ہے وہ آیت، کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، ہاں، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا انہوں نے اس کو ناپسند کیا، لہٰذا اللہ نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا. تو اللہ کی نازل شدہ چیز کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے. تو شیخ نے آگے کہا کہ لوگ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے والے زمانے میں ایک لاقانونیت تھی اس معاملے میں، معاشرتی اور شادی بیاہ کے معاملے میں عورتوں پر ظلم کرتے تھے. کیسے کہ ایک انسان جتنی چاہتا بیویاں کرتا تھا، کوئی قید نہیں تھی، 4 سے زیادہ کرتے تھے شادیاں جاہلیت میں. ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 تک پر اس کی یعنی تحدید کر دی. ہاں، اور یہ ایسی چیز ہے ہاں کہ اس میں انسان کی اپنی طرف سے یہ چھوٹ رکھی ہے کہ آپ 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ شرط متعین ہے کہ اس میں اس وقت جب آپ 1 سے زیادہ شادی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کریں. اگر انصاف نہ کرنے کا اندیشہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، تب آپ کو ایک ہی پر اکتفا کرنی ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ انصاف نہیں کر سکتے. اب ایک دم سے کچھ لوگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی نہیں کر سکتا ایسا تو نہیں ہے، لہذا اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے. اب بیویوں کے درمیان جس طرح انصاف کا حکم ہے، ویسے اولاد کے درمیان بھی تو انصاف کا حکم ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ دوسری تیسری اولاد پیدا نہ کرو ورنہ انصاف نہیں کر پاؤ گے. ہاں، تو آدمی کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے. یہ ایک چیز کہ تعدد ازدواج، اگر آج کے ماحول میں دیکھیں تو 1 سے زیادہ شادی کرنا یہ مردوں کے لیے، آج ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ لوگ برے مرد کرتے ہیں، نہیں. اگر ذمہ داری اور دین کے ساتھ کرے تو مردوں کے لیے ٹینشن ہے، بوجھ ہے. ہاں، عورتوں کے لیے سہولت ہے، اور سماجی، معاشی، اخلاقی بہت سارے مسائل کا حل ہے. بیوہ، مطلقہ عورتیں جو بے سہارا ہوتی ہیں، ان کے بچے بے سہارا ہوتے ہیں، اگر دوسری مرد سے کسی دوسری بیوی کی حیثیت سے بھی نکاح میں آ جائیں تو ان کے کتنے مسائل حل ہو جائیں. ان پر جو لوگ بری نگاہیں ڈالتے ہیں، برے راستوں پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، آج ہمارے شہر میں دیکھیے کہ بعض اطراف کے کارخانوں میں، پلاسٹک میں اور میں لوگ بتاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے مجھے کہ لوگ کیسے گوارا کرتے ہیں. دیندار شہر کہلاتا ہے ہمارا، لوگ دیندار بولتے ہیں اپنے آپ کو، اور پتہ چلتا ہے کہ غریب عورتوں کا استحصال کیا جا رہا ہے. وہ کام پر، مزدوری پر جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکیاں ہوتی ہیں، ان کو گویا شرافت کے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کی مجبوری کے فائدے اٹھائے جاتے ہیں. کیا یہ بہتر ہے؟ ہاں، ہمارے سماج میں آج زنا آسان ہے. یہ بہتر ہے زنا، یا اس طرح کا استحصال، یا دوسری شادی کر دینا جس میں خواتین کی عزت ہو، ان کی عزت کی حفاظت ہو، ان کے حقوق کی ادائیگی ہو؟ یہ بہتر ہے، دین کا، شرافت کا راستہ. ہاں، لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ ناجائز تعلقات پر خاموشی اختیار کرتے ہیں. کتنی الٹی بات ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. شیخ نے آگے کہا کہ تعدد ازدواج کے بعد اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں، باپ بیٹے، میاں بیوی، ہاں، شوہر ہو، بیوی ہو، بیٹے اور بیٹیاں ہوں، ان کے درمیان ترکے کی تقسیم کا اصول اور قاعدہ بھی عطا فرمایا. سورہ نساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیت میراث. ہاں، 3-4 آیتوں میں لمبی چوڑی تفصیل اللہ رب العالمین نے بیان کی، بڑے جامع انداز میں ہر حقدار کو اس کا حق ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. ہاں، کلہ قام، یہ سب کے سب جو میراث کے احکام بیان کیے، یہ سورت کی 2 آیتوں میں کہہ رہے 3 آیتوں میں ہے. اس سورت کے 2 آیتیں اس کے اول میں، آغاز میں ہیں، اور 2 آیتیں، ایک آیت سورہ کے آخر میں ہے. یعنی سورہ نساء کے ابتدائی حصے میں 2 آیتیں لمبی ہیں، اور آخر میں جب ختم ہونے لگتی ہے تو ایک آیت. ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے حقوق کا تعیین فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دی ہے اس شخص کو
جو میراث کے ان متعینہ حقوق کے سلسلے میں کھلواڑ کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے اور اللہ کے احکام سے ہٹ کر روش اختیار کرتا ہے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں دھمکی دی ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا، اللہ کی پناہ۔ لِأَنَّهُ يُصَادِمُ شریعت اللہ، اس لیے کہ وہ شخص جو ایسا کر رہا ہے وہ شریعت سے ٹکراؤ اختیار کر رہا ہے، جو اللہ نے حصہ مقرر کیا اس کو نہیں مان رہا ہے، اس کو اپنی دماغ لگاتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے، بڑی چالاکیاں لوگ اختیار کرتے ہیں کہ کیسے میں سوال کروں گا تو کیسے جواب آئے گا، مفتی صاحب کیسے جواب دیں گے۔ تو لوگ مفتی صاحب سے سوال نہیں پوچھتے، مفتی صاحب کو اپنی تائید کے لیے استعمال کرتے ہیں، پنچ کو اپنی تائید کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ایسی بہت ساری چال بازیاں لوگ اختیار کرتے ہیں جس سے مقصود ہوتا ہے کہ وراثت میں تبدیلی کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ آپ کا ایک وارث ہونے والا شخص ہے تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ترکے میں اس کا ایک حق مقرر کر رکھا ہے۔ اب آپ اس کے حق میں اگر وصیت کر رہے ہو تو اس کا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ نے جو حق اس کا مقرر کیا ہے میں اس پہ راضی نہیں ہوں، بلکہ میں اس میں کچھ بڑھانا چاہتا ہوں، اور اس کو بڑھا کر کسی اور کا گھٹانا چاہ رہے ہیں۔ تو گویا یہ پورا عمل جو ہے وصیت، وارث کے لیے اگر آپ وصیت کر رہے ہو تو پورے عمل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم اور فیصلے پر مطمئن اور راضی نہیں ہیں۔ ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں توحید کا بہت واضح حکم دیا۔ بڑی مشہور آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 36 پڑھیے، اس کو 10 حقوق والی آیت کہا جاتا ہے، آیت الحقوق العشرہ۔ 10 حقوق، اس میں 10 حقوق بیان کیے اللہ نے، اور ان 10 حقوق میں سب سے پہلا حق یہ بیان کیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ اس کے بعد کہا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، اور آگے اپنے ماتحت یعنی جو لونڈی غلام ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ تو 10 حقوق بیان کیا اور اس میں سب سے پہلے توحید کا حکم دیا۔ شیخ اس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ گویا تمام حقوق میں سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کی اور کی عبادت نہ کی جائے، جو خصوصیات، جو خوبیاں اللہ کی ہے کسی اور کے اندر نہ مانی جائے، نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے، کسی اور سے نفع اور نقصان کی امید نہ رکھی جائے، اور اس طرح روزی اللہ دیتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، اولاد وہ دیتا ہے، کوئی چیز کسی سے نہ مانگی جائے اللہ کے سوا، سب اللہ کا حق ہے۔ تو اللہ کی توحید کو اختیار کیا جائے۔ کہنا ہے کہ وَهَذِهِ الْوَصَايَا، یہ ایسی وصیتیں ہیں اس آیت میں جو 36 میں پیش کی گئی ہے، جو قرآن کی مختلف آیتوں میں بار بار ذکر کی گئی ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں مسکینوں کے حقوق کا خیال رکھو، یہ بار بار بیان کی گئی ہیں۔ توحید کے ساتھ والدین کی اطاعت اور رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم، یہ قرآن کی یہ جو تعلیم ہے ہم سرسری طور سے دیکھتے ہیں، کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ آج یورپ اور امریکہ میں اور ہمارے ہندوستان میں بھی اولڈ ایج ہوم کھل گئے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو لے جا کے ان کو دے دیے، حکومت ان کو دیکھ بھال کرتی ہے، بال بچوں کو فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ آپ نے شاید کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہو، سویڈن کا کئی سال پہلے رپورٹ آئی تھی کہ کچھ مسلمان ایسے اولڈ ایج ہوم میں چلے گئے جہاں بوڑھے مرد اور عورتیں، 38 بوڑھے مرد اور عورتیں وہاں رہتے تھے۔ تو انہوں نے قرآن میں والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے آیتوں کو چن چن کے پڑھ کے سنایا۔ تو حاضرین میں سے ایک بوڑھا آدمی جو عیسائی تھا، اس نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے کہا کہ بھائیو، یہ جو تم آج آ کے ہم کو بتا رہے ہو، سنا رہے ہو قرآن کی بات، اسلام کی تعلیم والدین کے بارے میں، تم نے بہت دیر کر دی، کاش کہ تم 40 سال پہلے آ کر ہم کو بتایا ہوتا۔ اگر اس وقت ہم کو یہ تعلیمات معلوم ہوتی اور ہم اس پر عمل کی ہوتے، اپنے بچوں کی تربیت کی ہوتی، تو آج ہم یہاں اکیلے آنسو نہیں بہاتے۔ مطلب اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ بوڑھے جو سسک کر، ریڑیاں رگڑ کر اکیلے قید تنہائی میں مر رہے ہیں، ان کو قرآن کی ان تعلیمات کی ان سماج اور معاشرے کو ضرورت ہے۔ تو دکتور ربی کہہ رہے ہیں ان آیتوں کو کہ یہ جو قرآن میں بار بار ان احکامات کو دہرایا گیا ہے، یہ بہت عظیم الشان تربیت ہے۔ اگر غور سے دیکھیں کہ اس ایک آیت میں جو 10 حقوق بیان کیے گئے، اللہ کا حق، پھر والدین کا، پھر رشتہ داروں کا، پھر بیوہ، مسکین، یتیم اور مسافروں کا، ان حقوق کا بندہ اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں لحاظ کیا جانے لگے
تو اتنی خیر و برکات اور اتنی اصلاح ہو جائے گی، یہ ساری برائیاں اور بہت ساری جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ہر طرف برکات اور اللہ کی نصرت کا وہ ہوگا۔ جیسے چنانچہ کہتے ہیں وَهِيَ وَهَذِهِ تَرْبِيَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَى الْبِرِّ وَعَلَى الْإِحْسَانِ، یہ نیکی اور احسان پر اور نیک کام کرنے پر، خیر کے عمل کرنے پر بہت عظیم الشان تربیت ہے۔ وَهَذَا شَيْءٌ تَمَيَّزَ بِهِ الْإِسْلَامُ، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اسلام ممتاز ہے۔ دوسرے مذاہب میں آپ اتنی جامع، اتنی متوازن اور ایسی تعلیم کہیں نہیں پائیں گے۔ کچھ چیزیں خوبیاں ہیں لیکن اس انداز میں نہیں ہے، اس کامل انداز میں نہیں ہے جیسے اسلام میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ تعلیمات قرآن عظیم میں ہے، اس صورت میں فی ھذا شیء عجیب وفی، اور اس صورت میں بہت ہی عجیب انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، اس میں عظیم تربیت ہے رحمت پر، شفقت پر، احسان اور بر پر، یعنی اس صورت میں جس انداز میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں انسان کو ابھارا گیا ہے رحمت و شفقت کے ساتھ میں۔ جو مثالیں بیان کی گئی ہیں آپ اس کا مطالعہ کریں، بڑی یتیموں کو کے حقوق پر ابھارا گیا ہے، تو اس کی مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ جوان ہو، آپ کا بچہ یتیم ہو جائے، تو کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کا بچہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ جوان ہو، آپ کا کمسن چھوٹا بچہ ہو اور آپ کی وفات ہو جائے، آپ کے بچے کا کیا ہوگا؟ ایسے ہی اس شخص کے بارے میں سوچئے جو دوسرا کوئی انسان گزر گیا اور اس کا بچہ یتیم ہو گیا، اپنے بچے پر قیاس کر کے اس کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ تو اس طرح شیخ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی عجیب انداز میں نیکی، حسن سلوک اور احسان پر ابھارا گیا ہے۔ ہاں، ومع ذالک، اس کے باوجود جو ہے اسلام کے دشمنان اسلامی تعلیمات پر جو ہے وہ کیڑے نکالتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہنے کی کہ یہ اسلام کا دین جو ہے وہ شدت پسندی کا ہے، اس میں جو ہے دہشت ہے، شدت ہے، سختی ہے، لوگوں کو قتل کرنے کی تعلیم ہے۔ ہاں، یہ ساری کی ساری چیزیں افترا پردازی ہے۔ اگر وہ لوگ بھی قرآن کی ان تعلیمات کو صحیح ڈھنگ سے پڑھیں، سمجھیں، جانیں تو وہ اپنا خیال بدلنے پر مجبور ہوں گے۔ ہم مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ ان تعلیمات کو ہم سیکھیں اور دنیا کو بتائیں کہ اسلام وہ دین ہے جو ایسی صاف ستھری بہترین تعلیم دیتا ہے کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو سماج اور معاشرے میں محبت کا چلن بڑھ جائے۔ آگے حقیقت الجہاد اور پھر اس سے جڑی ہوئی توحید کی بات ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔